عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. چنانچہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے گئے اور آ کر خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقیلہ بتایا گیا کہ منع ابن جمیل و خالد بن ولید والعباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 افراد نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک ابن جمیل اور ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے عباس نبی علیہ السلام کے چچا. ان تینوں افراد نے زکوٰۃ نہیں دی. نبی علیہ السلام کو یہ شکایت پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينقم ابن جمیل الا ان كان فقيرا فاغناه اللہ تعالی. ابن جمیل کا کیا قصور ہے؟ یعنی اس کی آپ مذمت کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ فقیر تھا، یہ شخص بالکل مال و دولت سے محروم، فقیر مسکین. فاغناه اللہ تعالی، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، اور وہ اپنے اس مال کو حاصل کر کے اس میں بخل پیدا ہو گیا اور زکوٰۃ نہیں دیتا. بعض روایتوں میں اس کے نفاق کی خبر بھی آئی ہے کہ اس میں نفاق تھا، اور منافق مال کی محبت میں بڑے فنا ہوتے ہیں. تو واللہ عالم. فرمایا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہی قصور ہے کہ یہ غریب تھا، اللہ نے اس کو مالدار کر دی. جس کو اللہ مالدار کر دے اس کو اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور دینا چاہیے. فرض زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس سے راضی ہو اور خوش ہو. فرمایا کہ وَأَمَّا خالد بن ولید، اور جہاں تک خالد کی بات ہے فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، تم خالد سے زکوٰۃ کا سوال کر کے اس پر ظلم کر رہے ہو، اس پر ظلم کر رہے ہو. فقد احتبس أدراعه وأعتاده فی سبیل اللہ، خالد نے روکا ہے، وقف کر دیا ہے ادراع، اپنی درعیں جو جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں، وأعتاده، اور اپنا سامان، جنگی سامان، اعتاد، اپنا جنگی سامان، اپنی درعیں سب کے سب اللہ کی راہ میں وقف کر دی. تو اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. اب اس کے پاس تم کیا مانگتے؟ وہ تو صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس سے تم سوال کر کے اس پر ظلم کر رہے. اس نے اپنا جو متاع تھا، اور زیادہ اس کا متاع یہ حربی سامان تھا، اور یہ حرب کے بڑے دلدادہ اور ماہر تھے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اس سے کیوں مانگتے ہو؟ وَأَمَّا العباس، اور جہاں تک عباس کی بات ہے، میرے چچا کی، فَهِيَ عَلَيَّ، ان کی زکوٰۃ مجھ پر ہے، ان کی زکوٰۃ میں دوں گا. تو مثلها، جتنی ان کی زکوٰۃ بنتی اتنی دوں گا، اور اس کا ایک مثل اور دوں گا، 2 گنا دوں گا. جتنی ان کی زکوٰۃ بنتی ہے میں 2 گنا دوں گا، تاکہ اگر پیچھے کوئی کمی رہ گئی تو وہ اس سے پوری ہو جائے، وہ اس سے پوری ہو جائے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا عمر اما شعرت، تم یہ بات نہیں جانتے، ان عم الرجل صنو ابیہ، کہ ایک شخص کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے، چچا بھی باپ جیسا ہوتا ہے. یعنی عباس جو ہیں وہ میرے چچا ہیں، میرے باپ عبداللہ کے بھائی، اور یہ دونوں عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یعنی ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے ہیں، تو چچا بھی باپ جیسا ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر ایک شخص ادا کرتا ہے کسی کی طرف سے، جیسے بیٹا باپ کی زکوٰۃ ادا کر دے یا چچا کی زکوٰۃ ادا کر دے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کی زکوٰۃ اپنے ذمے لے لی، یعنی اس کی وجوہ بیان نہیں کی، لیکن اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے
اس کی کوئی حکمت یا کوئی سبب اس کا بیان نہیں فرمایا، لیکن نبی نے یہ فرمایا کہ چچا چونکہ باپ جیسا ہی ہوتا ہے اور بیٹا باپ کی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور ادا ہو جائے گی، تو چچا بھی باپ کے قائم مقام ہے، ادھر اس کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، وہ اپنے ذمہ لے لی۔ جی